رسول اللہ۔ جب میں 7 سال کا تھا تو دعوت اسلامی کے بچوں، نوجوانوں اور بوڑھوں کو سفید کپڑے پہنے اور سر سبز عمامے شریف سجائے دیکھتا تو مجھے یوں لگتا کہ یہ لوگ آسمان سے اترے کوئی نورانی مخلوق یا پھر فرشتے ہیں جو اتنے ٹھنڈے ٹھنڈے میٹھے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ نہ وقت کا ضیاع ہوتا ہے اور نہ ہی وقت کا احساس۔ تو پھر جب میں 8 سال کی عمر میں نے سفید کپڑے سلوا کر اور سر پر سبز امامہ سجا کر محفلوں میں شرکت کرنا شروع کی تو میں اپنے آپ کو بھی اسی مخلوق کا ایک فرد تصور کرنے لگا، اور پھر میرے دل و دماغ میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نغمے گونجنا شروع ہو گئے۔ 10 سال کی عمر میں جو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک بار سن لیتا تو وہ مجھے زبانی یاد ہو جاتی، جبکہ اسکول کا انگریزی سبق مجھے 10 دن یاد نہیں ہوتا تھا۔ سبق یاد نہ ہونے کی صورت میں اسکول میں اساتذہ کو انگریزی نغمے کے بجائے نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا دیتا تو ہر سزا سے بچ جاتا۔ ہوم ورک نہ کرنے کی صورت میں بھی اگر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنا دیتا تو اساتذہ کی ہر سزا سے بچ جاتا تھا۔ اساتذہ کی شفقت نے میری مزید حوصلہ افزائی فرمائی اور میرے دل میں مزید نعت گوئی کا جذبہ اور شوق پیدا کیا۔ 15 یا 16 سال کی عمر میں جب میں امیر دعوت اسلامی قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے دست مبارک پر بیعت ہوا تو ماں باپ کا بیعت چھوٹ گیا اور مکہ مدینہ کی بیعت بن گیا۔ فضان مدینہ کراچی جانے کی بہت خواہش تھی، لیکن مالی حالات نے سفر کی اجازت نہ دی، لیکن فضان مدینہ جانے کی خواہش نے ڈیالہ جیل میں پہنچا کر ہمارے مدینہ سے سرفراز فرما دیا۔ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ دن جلد آنے والا ہے جب نیل کے ساحل سے اٹھنے والی دعوت اسلامی کی یہ صدائے حق کا شغل کے پہاڑوں میدانوں کو چیرتی ہوئی کوہ کاف کے پہاڑوں اور روئے زمین میں بسنے والے ہر جن و انس کو اسلام کا شدائی بنا دے گی۔ نعتیں پڑھنے سے سینہ پانی کی طرح نرم اور گہرا دل درخت کی طرح ہرا بھرا اور دل و دماغ آسمان کی طرح وسیع اور شفاف ہو جاتا ہے۔ انسان جو مانگتا ہے اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اپنی عطا کردہ نعمتوں میں کمی پیشی بھی فرماتا ہے اور جب چاہے تو ضبط بھی فرما لیتا ہے، لیکن سرکار دو عالم میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں اتنے رؤوف و رحیم ہیں کہ جب عطا کر دیں تو پھر کمی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سب کا خالق و مالک اور بلند و بالا ہے۔ عشق مصطفیٰ، غم مصطفیٰ، شوق مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، چاہت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اصل میں معراج انسانیت ہے۔ اگر میں دنیا کا سب سے پہلا یا سب سے بڑا عجائب گھر بناتا تو اس میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو سجاتا، کیونکہ یہ عرش عظیم کے مالک کا روئے زمین والوں کے لیے عظیم ترین اور حسین ترین تحفہ مبارک ہے۔ جسے دل سے پیار ہے اس کا بیڑا پار ہے۔ پیر و مرشد کی نظر کرم اور اثر انگیز دعاؤں کی بدولت جیل کی کوٹری، جس کا سائز 6x8 ہے، اکثر ایک وسیع باغیچہ میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ دور دور تک پھولدار اور پھلدار درخت ہی نظر آتے ہیں، آسمان بھی نظر آتا ہے اور خواہش پر مل بھی جاتا ہے۔ جیل کی دیواروں کو اکثر ٹوٹا ہوا شگاف زدہ دیکھتا ہوں اور جیل کی سلاخیں اکثر ہوا یا پانی کی لہروں کی طرح راستہ دیتی رہتی ہیں۔ وہ تمام مشرکان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ستاروں کی طرح حرف بحرف نظر آتے ہیں جو ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر اور میری رہائی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ وہ تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ستاروں کی طرح حرف بحرف نظر آتے ہیں جو ناموس رسالت کی خاطر اور میری رہائی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ یہاں مجھ ناسیہ پر آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار کرم ہے، تذکرہ ہوش و حواس گنوا دیتا ہے۔ میں بہت زیادہ خوش ہوں، آپ سب بھی چلے آؤ، سب اکٹھے مدینہ شریف چلے جاتے ہیں۔
جب میں تختہ دار پر لٹکا دیا جاؤں تو میری وصیت ہے مجھے غسل دعوت اسلامی کے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی دیں۔ بیٹے محمد علی قادری اطاری کو حافظ قرآن اور پھر بعمل عالم دین بنایا جائے۔ دینی تعلیم کے لیے دعوت اسلامی کے مرکز مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کراچی میں داخل کروایا جائے۔ اپنے آپ کو اکثر جیل سے باہر اپنے اہل خانہ اور اسلامی بھائیوں کی محفل میں شریک دیکھتا ہوں۔ جیل انتظامیہ کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہے، کسی سے کوئی شکایت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا نے ناموس رسالت یہ نہ سمجھا بھائی ہر شاید قیمت ہوندی، ساڑی قیمت ایک ہوئی ہے، نہیں جانا ساڑی قیمت ایک ہوئی۔ سانو کوئی خریدنا چاہتا ہے تو محمد عربی دا غلام بنے۔ تمام بچوں ممتاز قادری دے پیروں تے میں بھی پگڑی رکھ دیتی، عورتوں سے التماس ہے جہاں ساڑیاں پگڑیاں انہاں تے پیرا ہوتے ہیں جنہ محمد عربی دی داموس تے پیرا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ساڑی کو کوئی تعریف بھی کروا سکتا، ساڑی کو اگر کوئی تعریف کروانا چاہتا ہے تو پھر حضور دی غلامی کر کے دسے۔ بنا گو سب غلاموں کا، بنا گو سب غلاموں کا، بنا گو سب کرے طیبہ کی سیر یا